الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ دین ہماری فطرت میں، مزاج میں عام طور پر ایسے نہیں آ جاتا جس طرح عام آدمی سمجھتا ہے کہ دین بس نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، اس سے دین ہماری فطرت میں شامل نہیں ہوتا۔ دین فطرت میں شامل ہونے کا پورا ایک طریقہ کار ہے، پورا ایک پروسیجر ہے۔ اللہ کا تعلق ہماری نمازوں میں نہیں ہے، حالانکہ فذکر اسم ربہ فصلی وذکر اسم ربہ فصلی، نماز ایسی پڑھو کہ اللہ یاد آئے۔ نماز پڑھتے ہوئے زمانہ گزر جاتا ہے، نماز میں خیالات ختم نہیں ہوتے۔ تلاوت قرآن میں ایسا اللہ سے تعلق نہیں ملتا، ذکر تسبیحات میں اللہ سے ایسا تعلق نہیں ملتا۔ کیا خاص اور کیا عام، تقریباً سب کا ایک حال ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ دین ہمارے اندر ہماری فطرت کا حصہ بننے کا ایک طریقہ کار ہے۔ آج تک وہی طریقہ کار چلتا آیا ہے۔ چنانچہ کوئی کتنا بڑا ہو جائے علم کے اندر، معلومات کے اندر، وہ ایک حد تک آ کے رک جائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ خودی جب تک رہی ان کو نہ ڈھونڈ پایا، جب ان کو ڈھونڈ پایا تو خود عدم تھے۔ تمہاری حقیقت کیا تھی میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بنانے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی۔ حالانکہ علم کا سمندر تھا۔ مولانا یعقوب نانوتوی فرماتے تھے کہ ان کے طالب علمی کے اندر انہوں نے جو لوگوں کو جوابات دیتے تھے، ابھی مدرسہ پڑھ رہے تھے تو لوگوں کو جواب دیتے تھے تو ان جوابات کے اندر ان کی علمیت ٹپکتی تھی۔ تو فرمایا کہ کسی اللہ والے سے تعلق بناؤ۔ اب ہمارا دین پر معلومات ہوتی ہیں، محض ہم بیانات سنتے ہیں، اس بیان کا اثر ایک وقت تک رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اس بیان کی معلومات ہمیں ایک وقت تک ملتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دین فطرت اس وقت بنتا ہے جب دین کو سیکھا جائے، صرف سنا جائے، صرف سمجھا جائے، معلومات حاصل کی جائیں، اس سے دین فطرت نہیں بنتا۔ معلومات ہو جاتی ہیں، بہت چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، مگر دین فطرت کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اس کو سیکھا نہیں جاتا۔ سیکھنا کیا ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ انسان کسی ایک اللہ والے سے تعلق بنائے، کسی ایک سے بنائے۔ ہر کسی سے بنا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا، یہ دنیا کا دستور نہیں ہے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، ہماری فطرت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ چیز ہماری فطرت کے خلاف ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ہی وقت میں 50 لوگوں کا شاگرد نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ کسی درجے میں آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کو کسی ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہی چیز میں ایک وقت میں اسپیشلائزیشن ہوتا ہے، 10 چیزوں میں اسپیشلائزیشن ایک وقت میں نہیں ہو سکتا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے ہو نہیں سکتا۔ تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے سیکھتا ہے تو اس کو اس میں ترقی ملتی ہے۔
بغیر سیکھے انسان آگے نہیں بڑھ پاتا۔ چنانچہ انسان کے سامنے یہ ہے کہ کوئی فرد ہو۔ آج کے زمانے میں کہتے ہیں پیر بنانا، اور پیر بنانے کو عیب بھی سمجھا جاتا ہے، اس لیے میں یہ پیر بنانے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ انسان اپنے آپ کو کسی کی نگرانی میں لائے، عقلی طور پر اپنے آپ کو کسی کے تابع کرے، اور اس کے بعد پھر اپنے نفس کی اصلاح کروائے۔ اب یہ نفس کی اصلاح کیا ہے؟ نفس کی اصلاح یہ ہے کہ اپنی نمازیں جو پڑھ رہا ہے ان نمازوں کی اطلاع کرے کہ میری نمازوں کی کیفیت کیسی ہے، میں نمازوں میں محنت کرتا ہوں، میں ذکر میں محنت کرتا ہوں، میں تلاوت میں محنت کرتا ہوں، میرے مزاج میں غصہ تو نہیں ہے، میرے مزاج میں تکبر تو نہیں، میرے مزاج میں بغض تو نہیں، میرے مزاج میں اپنی انا پرستی تو نہیں ہے، اپنی ذات پرستی تو نہیں ہے کہ میں بس اپنی ذات ہی کے لیے جو کرتا ہوں۔ میری نیت کیا ہوتی ہے میرے اعمال کے اندر؟ دیکھیں، جب انسان کسی سے تعلق میں ہوتا ہے اور اس کو کسی کو خبر دینی ہوتی ہے تو پھر اس کی توجہ بھی ہوتی ہے، اس کا دھیان بھی ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ مجھے اپنی نیت کی اطلاع کرنی ہے تو وہ اپنی نمازوں پہ غور کرے گا، اپنی تلاوت پہ غور کرے گا۔ اگر اس کو کسی کو اطلاع نہیں دینی ہے تو وہ تلاوت بھی نہیں کرے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر یہ شخص صالح تو کیا، مصلح تو کیا، صالح بھی نہیں رہے گا۔ یعنی دوسروں کی اصلاح تو کیا کرنی، خود اپنی اصلاح اس کی نہیں رہے گی۔ تو جب اس کو اپنی نمازوں کی اطلاع دینی ہے تو پھر نماز کے ہر خم و پیچ کی طرف اس کی توجہ ہوگی۔ میری نیت کیسی ہے، اس میں خشوع ہے، اس میں خضوع ہے، اس کی سنتیں پوری ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت میری نماز میں میرے نفل چھوٹنا شروع ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو ابھی سے قابو کر لو، ورنہ سنت بھی چھوٹنا شروع ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ واجبات بھی چھوٹنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ فرائض بھی چھوٹنے لگیں گے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس اصلاح کی فیلڈ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہلے نفل چھوڑے کہ نفلوں کو ہلکا سمجھا، اور اس کے بعد نفلوں کی اہمیت دل سے نکل گئی، اس کے بعد سنتیں چھوٹنا شروع ہوئیں، پھر سنتیں موقدہ چھوٹنا شروع ہوئیں، پھر واجبات چھوٹنا شروع ہوئے، اور پھر فرائض بھی چھوٹنا شروع ہو گئے کہ فرائض ہی پورے نہیں۔ میں نے اپنے ساتھی تعلق والوں سے پوچھا، ہاں بھئی آپ ولی اللہ بننے کی، اللہ والا بننے کی، دین کو فطرت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ فرض نمازیں آپ کی پوری ہیں، آپ کے ذمے کوئی قضا نمازیں تو نہیں ہیں؟ بیشتر ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صاحب ترتیب کیا ہوتا ہے، صاحب ترتیب ہوتا کہ صاحب ترتیب بننا ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے، ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے کہ اس کی نمازیں پوری ہوں۔ آج ہم سنن نبی داؤد کے اندر حدیث پڑھ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ ایک تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کوئی بات کی، اور پھر فرمایا کہ مجھے نصیحت کریں، تو فرمایا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے تم سے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اس کی نمازیں پوری ہیں، تو اگر فرشتے بتائیں گے کہ پوری ہیں تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا، اور اگر نمازیں پوری نہیں ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی نفل سنتیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی۔ اگر پڑھی ہیں تو پھر ان کو ان فرائض کے اندر شامل کیا جائے گا، اگر اس میں بھی کمی ہوگی تو پھر عذاب ملحق اس کے اوپر آئے گا۔ ایک نماز ترک کرنے کا وبال ایک حقب جہنم میں جلانا ہے۔ اب مسلم امہ ہے، اس کو ایک مسلمان ہے اور نیک آدمی ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ ہمارے محلے بھرے ہوئے، ہمارے علاقوں کے علاقے بھرے ہوئے، ہمارا جو جماعت والے آگے پیچھے جاتے ہیں ان کا مشاہدہ تجربہ ہے کہ ہمارے ہر محلے اور ہر علاقے کے اندر صرف 5 سے 15% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر دیندار محلہ ہے تو 15% لوگ، اگر عام لوگوں کا محلہ ہے تو 5% لوگ۔
5% لوگ مسجد میں آتے ہیں، اور آپ خود اندازہ لگائیں ہماری سوسائٹی کے اندر کتنے لوگ ہیں اور نمازی کتنے ہوتے ہیں، تو 5% یا 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ محلے کے محلے ویران ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ تو جس گھر کے اندر خود بے نمازی موجود ہے اس کی نحوست کتنی بڑی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے ہیں، بعض روایات میں خیبر سے واپس آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے رات میں رکے ہیں، اور حضرت بلال سے کہا کہ بلال ہمیں آپ نے جگانا ہے، تو حضرت بلال نے کہا آپ سو جائیں میں جگا دوں گا، تو اب اقلعنا یا بلال، اب بلال آپ ہمیں جگا دینا۔ حضرت بلال نے اونٹ کو بٹھایا اور ٹیک لگائی اور بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ بیٹھے بیٹھے سوئے ہیں تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر سورج کی روشنی پڑی تو آپ اٹھے، تو آپ نے چیخ لگائی بلال تمہیں کہا تھا میں اٹھانے کا، تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اس ذات نے سلا دی ہے جس نے آپ کو سلایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا سب یہاں سے چلو، سب یہاں سے چلو۔ چنانچہ سب لوگ وہاں سے نکلے۔ یہ روایت بخاری سے لے کے حدیث کی تمام کتابوں، متداول تمام کتابوں میں موجود ہے۔ بعضوں نے خیبر کا ذکر کیا، بعضوں نے تبوک کا ذکر کیا، بعضوں نے 3 صحابہ کرام کا ذکر کیا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے دوسری جگہ پر گئے، اس جگہ سے دور گئے، اور اس جگہ سے دور جانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی بلال اذان دو، اذان دی۔ پھر فرمایا کہ جو سنتیں پڑھتے ہیں وہ سنتیں پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فجر کی جماعت کروائی، یعنی اس جگہ پر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی جس جگہ پر آپ کی فجر کی نماز چھوٹی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ اس جگہ پر نحوست ہو جاتی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ گھروں کے گھر اور محلوں کے محلے بھرے ہیں کہ جب انسان ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتا۔ معلومات آج ہمیں بہت ہے کہ بیانات سن کے کتابیں پڑھ کے، پہلے حضرات صحابہ کرام کے پاس لوگ دور دور سے آتے تھے ایک حدیث پڑھنے کے لیے، ایک حدیث سننے کے لیے۔ آج آپ ایک کسی اسلامی گروپ کو جوائن کر لے، آپ کو روزانہ 10 حدیثیں ملیں گی، اور پھر آپ کے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہے، آپ ایک دن میں 100 حدیثیں پڑھ سکتے ہیں، 200 حدیثیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 2 مہینہ 3 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث حاصل کرتے تھے، اور یہاں گھر بیٹھے بیٹھے صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو موبائل پہ حدیث موجود ہوتی ہے، مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ دین ان کی فطرت کا حصہ تھا، کہ ہم نے دین کو صرف معلومات کی حد تک رکھا ہے، کہ ٹی وی پہ مولوی صاحب آگے ان کو سن لیا، یوٹیوب پہ مولوی صاحب آگے ان کو سن لیا، اور یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس معلومات ہیں۔ شیطان کو معلومات بہت زیادہ تھی۔ ہم علم کے خلاف نہیں ہیں، علم تو ہمارا موضوع ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک علم ہمارا موضوع ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ علم ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری فطرت کا حصہ بننے کا طریقہ یہی ہے۔ ہم ڈاکٹر الیاس صاحب ہماری لاہور کے بہت بڑے عالم تھے اور بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار، حضرت کا انتقال ہوا ابھی پچھلے 1-1.5 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا، بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ تو ایک مجلس میں حاضر تھا تو فرمایا کہ 1400 سال سے اللہ کا یہی طریقہ ہے، اور پتہ نہیں کیوں طریقہ ہے، ہمیں نہیں پتا اس طریقے کی وجہ کیا ہے، کہ انسان کسی دوسرے انسان سے اپنی اصلاح کرواتا ہے تو تب اس کے اندر دین داخل ہوتا ہے، ورنہ صرف بیانات سننے سے کوئی دین نہیں آتا، کتابیں پڑھنے سے کوئی دین نہیں آتا۔ حدیثیں پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، دین فطرت کا حصہ اس طرح بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرو، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ۔ کہ اگر دین اپنے مزاج کا حصہ بنانا ہے تو کسی اللہ والے سے تعلق بنانا پڑے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اپنا تعلق کسی اللہ والے سے بنانا پڑے گا، اور اس کے سامنے اپنے احوال رکھنے پڑیں گی، اور اس کو بتانا پڑے گا میری نمازیں ایسی، میرے اذکار ایسے، میرے اخلاق ایسے، میرے ایسے۔ آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنے بڑے اچھے انسان ہیں،
مگر آپ کو اپنے چہرے کا داغ نظر نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کو آئینہ دیکھنا پڑے گا۔ ہم کتنے بھی نیک اور معلوماتی بن جائیں، علم والے بن جائیں، لیکن اگر ہم کسی کے سامنے اپنا دل کا حال نہیں رکھیں گے تو دل کا حال کبھی اچھا ہونے والا نہیں۔ لہذا دین ہماری فطرت کا حصہ اس وجہ سے نہیں بنتا کہ ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش نہیں کرتے، اپنے احوال کو کسی کے سامنے پیش نہیں۔ یہ ہمارے پوری تاریخ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، اور یہ آج تو لوگوں نے بدنام کر دیا نا، بڑے پیر صاحب، اور یہ پیر 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 بول بول کے لوگوں نے کہا ہم پیری مریدی۔ اصل پیری مریدی کیا چیز ہے؟ پیری مریدی کیا تھی؟ ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ بغداد کے اندر بادشاہ کا محل تھا، اور 200 اس کے گورنر مختلف علاقوں سے، یہ 200 گورنر مختلف علاقوں سے بغداد میں آئے ہوئے تھے۔ تو جیسے آج کل مہمان خصوصی کے لیے ہمارے ہاں ایک ٹیگ بیج لگایا جاتا ہے، تو وہاں پر جو مہمان جو گورنر حضرات تھے ان سب کو ایک شاہی پوشاک دی گئی۔ یہ جو کابل کا گورنر تھا اس کو شاہی پوشاک ملی، وہ بادشاہ کے دربار میں گئے تو سب کے لیے نشستیں لگی ہوئی تھیں۔ تو اب بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تو ان کو کوئی ناک میں مسئلہ ہوا تو چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو انہوں نے اپنی آستین سے جلدی سے اس کو صاف کیا، تو بادشاہ نے دیکھ لیا کہ میری دی ہوئی پوشاک ہے اور اس کی یہ قدر ہے کہ تم اس سے ناک صاف کر رہے ہو، یہ تو غلط ہے، یہ کسی اور کے ساتھ مسئلہ ہوا۔ کہ فوراً نکل جاؤ، اس کی گورنری ختم ہو رہی ہے۔ جو کابل کے گورنر تھے یہ تھے پٹھان اور بڑے مضبوط آدمی، کہنے لگے یہ غلط ہے۔ بادشاہ سلامت آپ ٹھیک ہیں، لیکن چھینک آنا ایک فطری عمل ہے، اور چھینک سے ناک میں پانی آنا یہ بھی ایک فطری عمل ہے۔ اس بات کی وجہ سے ایک بڑے انسان کو آپ عہدے سے محروم کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خبر تو کون ہے، اس کو بھی نکالو۔ ان سے بھی پوشاک لے لی، خلعت فاخرہ ان سے لے لی اور ان کو بھی نکالا۔ تو کہنے لگے کہ بھئی یہ تو چلو ہو گیا، لیکن میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لہذا میں جا کے معافی مانگوں۔ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ میں بغداد آیا ہی ہوں تو جنید بغدادی کی خدمت میں جاتا ہوں۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے، تو جب حضرت کی خدمت میں پہنچے تو اللہ رب العزت ایسے اللہ والوں کے سامنے دوسرے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بعض دفعہ کھول دیتے ہیں، جس کو کشف کہتے ہیں۔ کرامات الاولیاء حق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو اس طرح عقیدت احترام سے آتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے بھلے کے لیے بہت سے معاملات کرتے ہیں، غیبی معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت کی خدمت میں پہنچے تو حضرت نے فرمایا کونوں کا سالک ہوں، دین سیکھنے آیا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو تقریر سننے کی اجازت نہیں ہے، جھاڑو لیجئے، جھاڑو لگائیے۔ 6 مہینے جھاڑو لگاتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت نے دیکھا اور سید الطائفہ جنید بغدادی کہا آئیے اپنا احوال بیان۔ 6 مہینے جھاڑو لگایا، 6 مہینے ان کو بیان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو حضرت نے ذکر نہیں بتایا، اعمال نہیں بتائے۔ 6 مہینے کے بعد کہنے لگے کہ جی میں کابل کا گورنر ہوں اور میرے ساتھ یہ قصہ ہوا۔ میں نے کہا اب میں کابل واپس جاؤں گا تو میں ویسی گورنر سے ہٹ گیا ہوں تو بے عزتی ہوگی، تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہوں تو دین سیکھ لوں۔ حضرت نے کہا اچھا۔ حضرت نے کہا ایسا کرو، سب سے پہلے تم اپنی پیٹ پوجا کے لیے کوئی تھوڑا سا کاروبار کرو، اور کاروبار سے کچھ پیسے ویسے کماؤ، وہ گھر میں بھیجو اور کچھ اپنے یہاں کا خرچ نکالو۔ کہا حضرت کیا کاروبار کروں؟ فرمایا کہ کاروبار یہ کرو، سلفر کی دکان کھولو، گندک سلفر کی دکان کھولو۔ اب جو سلفر تھا یہ عام طور پر لوہار خریدتے تھے، اور لوہار کس نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، پسینے والے، محنت کرنے والے لوگ۔ ان کی زبان کیسی ہوتی ہے کہ 1 سال تک سلفر کا کاروبار کرو، گندک کا کاروبار کرو۔ لیکن ظاہر بات ہے اب ایسے لوگ ہیں، ان کی زبان کیسی ہے، وہ کس نوعیت، اور یہ تو گورنر آدمی، آپ حضور، جی حضور، حضرت والا، اس طرح کے القابات سننے والے،
اور وہ گندک والے کیسے لوگ ہوتے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک کاروبار کیا، اور 1 سال کے بعد حاضر ہوئے اور کہا حضرت یہ کاروبار کیے کتنے پیسے کمائے؟ حضرت نے کہا کہ 1 سال پورا ہو گیا؟ کہا کہ 1 سال اور کر لو۔ پھر 1 سال اور کیا تو منشا سمجھ میں آ گیا کہ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ میں خود اس کاروبار میں لگوں۔ چنانچہ 1 سال مزید کاروبار میں لگے، آتے رہے تو پھر حضرت نے بلایا، ہاں بھائی کیا مسئلہ ہوا تمہارا؟ کہا یہ بات ہے، سارا قصہ دوبارہ سنایا۔ کہا وہ بہت اچھا، اب سے تم ہماری مجلس میں آؤ گے اور ذکر کرو گے، اعمال کرو گے۔ جب ذکر کیے، اعمال کیے اور کچھ حالات بیان کیے تو کہا واپس کابل جاؤ اور وہاں پر جس بندے پہ تم نے ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگ کے آؤ۔ اب تمہیں 1 سال لگے، 2 سال لگے، 3 سال لگے، جتنا وقت لگے، یہ آئے ہیں واپس۔ اور خود حضرت کے حالات میں لکھا ہے، کابل واپس آئے، ایک صاحب کے پاس گئے، دیکھو میں نے تمہارے اوپر گورنر تھا، میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا، لہذا تم مجھے معاف کر دو، اس کاغذ پہ تحریر ہے، اس کے اوپر دستخط کر دو کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ کہا نہیں ایسے تم یہ میرا گھر بن رہا ہے، اس میں مزدور کے طور پہ کام کرو، 2 مہینے پھر میں تمہیں معاف کروں گا، ورنہ نہیں معاف کروں گا، جاؤ کوئی معافی نہیں۔ تقریباً 250 لوگوں سے معافی مانگی ہے اور اس کے اندر 3.5 سال لگے، 3.5 سال، اور 3.5 سال کے بعد حضرت کے پاس واپس پہنچے اور 6 مہینے اعمال کیے، پھر یہ شخص بنا علامہ شبلی نعمانی، جس کو آج دنیا علامہ شبلی نعمانی سے جانتی ہے، وہ یہ شخص ہے۔ اور یہ ایسے تھے کہ اللہ کا نام سنتے تھے تو مست ہو جاتے تھے، اور جو کوئی ذکر کرتا تھا اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اور بعض مرتبہ حضرات نے ایسا بھی لکھا کہ جب خود ذکر کرتے تھے تو حضرت کے پاس سے خوشبو اٹھنا شروع، یہ حضرت کو اللہ نے کرامت عطا فرمائی کہ اللہ سے ایسا تعلق اور ایسی محبت بنی۔ تو یہ ایک مختصر میں نے قصہ سنا ہے کہ لوگ اللہ کا تعلق سیکھتے تھے، ایسا نہیں کہ صرف ایک بات ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فجر کے وقت اٹھے اور ایک آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو ایک تاجر آئے ہوئے تھے، کوفہ سے ایک تاجر آئے ہوئے تھے، تو تاجر نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیوں پڑھی ہے؟ ابھی حدیث میں آتا ہے۔ اچھا، تہجد میں اٹھیں اور یہ آیات پڑھیں، 10 آیات ہیں، یہ 10 آیات پڑھیں، یہ حدیث میں آتا ہے؟ جی حدیث میں آتا ہے۔ کہ مجھے اس کی سند مل جائے گی؟ کہاں ملے گی، لیکن فیس لگے گی۔ کہ کیا فیس ہے؟ کہ 1 سال کے روزے یہیں پر رہ کے رکھنے پڑیں گے۔ اپنا سارا مال بیچا، پیسے اپنے ساتھی کو دیے اور کہا جاؤ میں یہاں 1 سال کے بعد سند حدیث لے کے جاؤں گا، یعنی حدیث کا علم ہو گیا، حدیث کا پتہ چل گیا۔ تو ایسے دین سیکھا جاتا تھا۔ آج ہم صرف معلومات کو دین سمجھتے ہیں۔ دوستو، اگر دین اپنی فطرت کا حصہ بنانا ہے، نیچر میں شامل کرنا ہے، دین کا درد حاصل کرنا، اللہ کا تعلق حاصل کرنا، میں نہیں کہتا ہم سارے جنید بغدادی بن جائیں، لیکن کچھ اللہ سے تعلق تو یہی تو کمانے ہم دنیا میں آئے۔ اللہ کا تعلق کے فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ اللہ کا تعلق کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے کراچی میں بہت سارے بزرگان دین ہیں، اور کراچی سمجھنے اولیاء کا شہر سمجھا جاتا ہے۔ دارالعلوم میں حضرت مفتی سکھروی صاحب ہیں، حضرت باقاعدہ مجلس ہوتی ہے، اصلاح فرماتے ہیں، لوگ حضرت کو خط لکھتے ہیں، خطوں کے جوابات ہوتے ہیں۔ ایسے یہاں پہ قریب میں خانقاہ ہے، یہ قریب میں غرفت السالکین خانقاہ ہے، گلشن اقبال کے اندر خانقاہ ہے، ناظم آباد میں خانقاہ ہے۔ ایسے کراچی بھرا ہوا ہے جو ایسے صحیح اللہ والے، وہاں قبر پرستی نہیں ہوتی، وہاں پر شخصیت پرستی نہیں ہوتی، وہاں دین پرستی سکھائی جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں وہاں پہ، کبھی 40 دن لگاتے ہیں، کوئی 1 مہینہ لگاتے ہیں، کوئی 10 دن لگاتے ہیں۔ میں نے خود وہاں کے حوال دیکھے، لوگوں کے مزاج بدلتے دیکھے،
دین سیکھنا ہے تو آج بھی یہی طریقہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے طریقہ تھا، اور 1400 سال سے یہی طریقہ چلتا آیا۔ ایک تو دین پڑھنا ہے، سننا ہے، اور ایک دین سیکھنا ہے۔ تو یہ سیکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے احوال کسی شیخ کے سامنے بیت ہو جاتے ہیں، تعلق بنا لیتے ہیں، احوال نہیں بتاتے، اذکار نہیں بتاتے، دل کے سچے سچے حالات، اچھے اچھے حالات تو بتاتے ہیں مگر سچے سچے حالات نہیں بتاتے، اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد